बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से भाग गई। 26 जुलाई 2026 को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने तो तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल बाइकाट का ऐलान कर दिया है। उसकी कई वजूहात है। पार्टी कोर कमेटी कहती है कि मौजूदा सियासी हालात और इंतजामी रवैयों के बायस वो इस इंतहाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसके फौरी बाद तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम की तमाम सिफारिशात मुअत्तल करते हुए उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का अमल रोक दिया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये कि इन्हें मुहिम चलाने के लिए मसावी मौक़े मुयस्सर नहीं है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी रजिस्ट्रेशन और इंतहाबी निशान का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा होने की वजह से कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को दो वजूहात की बुनियाद पर इस इलेक्शन से भागना पड़ा है। एक तो अवामी हमायत हासिल नहीं है, उम्मीदवारी पूरे नहीं हो रहे, तहरीक इंसाफ के लोग रिज़ाइन दे देकर एक और सियासी जमात में जा रहे हैं। दूसरा, तहरीक इंसाफ को इंतहाबी निशान नहीं मिल सका और बहाना कालदम जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ इजहार यकजहती है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये कि उन्होंने इंतखाबात से दूर रहने का फ़ैसला इसलिए किया है कि वो कश्मीरी अवाम के हकूक़ की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। तो अब आज़ाद कश्मीर के इंतहाबी मैदान में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और सियासी जमात जो बड़ी तेज़ी से उभर रही है, जिसके बारे में अब ये तासुर पैदा हो रहा है कि वो कहीं किंग्स पार्टी तो बनने नहीं जा रही। गिलगित बल्तिस्तान में भी ये जमात इलेक्शन हार गई थी, लेकिन आज गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का हिस्सा बन गई है। वो तमाम लोग जो कि आज़ाद हैसियत में जीते वो इस जमात में शामिल हो गए। तो आज़ाद कश्मीर में भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का डंका बजना शुरू हो गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि आज़ाद कश्मीर में भी कोई सिंगल जमात अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकती। चंद रोज़ पहले आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, जो कि पहले पीटीआई में थे, फिर वो पीपल पार्टी में चले गए, लेकिन फिर उन्हें ये कहा गया कि वो आईपीपी में चले जाए, तो उन्होंने अब आईपीपी ज्वाइन कर लिया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सोनी, साबिक वज़ीर से निसार अंसर अब्दाली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। इसके अलावा और भी कई लोगों ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, मुलाकातें की है। तो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अलीम खान लीड कर रहे हैं, जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, इत्तेहादी जमात है। लेकिन लगता यूँ है कि आज़ाद कश्मीर में भी वो कोई ना कोई शेयर लेने में कामयाब हो जाएंगे और जो भी पार्टी हुकूमत में या बरसर इक़्तिदार आएगी उसके लिए एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से काम करेंगे। अगली खबर जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हवाले से उनके एक करीबी अजीज़ पर दो गैर मुल्की ख़वातीन ने FIR दर्ज करा दी है और ये FIR जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुदाखलत पर दर्ज हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का एक पोश इलाका है डिफेंस, जिसमें हॉलैंड और वेनेज़ुएला की दो गैर मुल्की ख़वातीन चंद रोज़ कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के रिश्तेदार रज़ा डार की दावत पर पाकिस्तान आई। अब रज़ा डार उनके भांजे हैं, ये भतीजे हैं, लेकिन पुलिस कहती है बड़े करीबी अजीज़ हैं। और उनके मुताबिक ये लाहौर का इलाका डिफेंस सी है, उसमें इसहाक डार के करीबी अजीज़ रज़ा डार समेत 5 मुलजमान को नामजद किया गया। पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है। FIR के मतन में कहा गया कि रज़ा डार की इन गैर मुल्की ख़वातीन से अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में मुलाकात हुई। वहाँ मुलज़म ने ख़वातीन को एतमाद में लिया और इन्हें पाकिस्तान की सैर की दावत दी। यहाँ तक कि मुलज़म ने खुद ही इन गैर मुल्की ख़वातीन के लिए पाकिस्तानी वीज़ों का एहतमाम भी किया। और इस FIR से मालूम हुआ कि दोनों ख़वातीन 29 जून 2026 को पाकिस्तान पहुँची। तो एयरपोर्ट से ही मरकज़ी मुलज़म रज़ा डार और इसके दीगर 3 साथियों ने इन्हें गन पॉइंट पर अगवा कर लिया और डिफेंस की एक खुफिया जगह पर ले जाकर महबूस कर दिया। मुतासरा ख़वातीन ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें अगवाकारों ने हब्से बेजा में रखकर कई बार ज़्यादती का निशाना बनाया। तो गालिबन ये 2-3 रोज़ पुराना वाक़या है। मुकदमे के मतन से पता चलता है कि रज़ा डार ने इन ख़वातीन को चकमा देने के लिए अपने अगवा का भी ड्रामा रचाया और रज़ा डार पर किसी खातून से ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं है,
لیکن وہ ان خواتین کو کنونس کرتا رہا کہ اغوا کاروں کو رقم دے کر جان چھڑائی جائے. تو یہ اغوا کار جو ہے وہ بیرون ملک ان خواتین کے رشتہ داروں کو کال کر کے ان سے تقریباً 1.5 ملین ڈالر ڈیمانڈ کرتے رہے. تو بھاری رقم تاوان میں مانگی گئی. غیر ملکی خواتین کے مطابق ملزمان بڑے بے رحم ہیں اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے اہل خانہ نے بھاری رقم نہ بھیجی تو وہ انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیں گے، ان کی لاشوں کے اعضاء کو فروخت کر دیں گے. ملزمان نے ان سے زبردستی خطی رقم بھی چھینی. تو 5 ملزمان کے نام شامل ہیں، جن میں 3 کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ایک خاتون سے زیادتی کی ہے، اور ایک خاتون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روزہ دار کی قریبی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی. اب کس نے کی یہ پولیس کے بیان میں واضح نہیں ہے. اب سوال ہے کہ یہ غیر ملکی خواتین کسی اجنبی کی دعوت پر اس کے ملک آ بھی گئیں اور ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، وہ اغوا بھی ہوئیں، اور اغوا ہوتے ہوئے وہ کس طرح پولیس کے پاس پہنچ گئی. تو یہ معاملہ بہت ہی مشکوک ہے، لیکن چونکہ نام اب سابق وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آ گیا ہے اور اس کو میڈیا کے اوپر بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، تو مریم نواز نے اس کے اوپر پولیس کو فیئر انکوائری کا حکم دے دیا ہے کہ ان دونوں خواتین کا ٹریک ریکارڈ بھی چیک کریں. یا تو یہ خواتین کسی لالچ میں پاکستان نہیں ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تو انہوں نے الزامات عائد کر دیے ہیں، کیونکہ ہائی پروفائل شخصیت کے کسی عزیز کے اوپر بھی الزام آ جانا اس ہائی پروفائل شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے. تو بہرحال اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کے حوالے سے کبھی اس قسم کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جس میں ابھی بڑے سوال پوچھے جانے باقی ہیں. اب ایک اچھی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل قیمتوں میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے. برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ $70.80 فی بیرل ہو گئی ہے. WTI کی قیمت $67.74 فی بیرل تک گر گئی ہے، اور یہ اب تک اس سال کی سب سے کم قیمت ہے. یعنی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے جو قیمت تھی اس سے بھی نیچے آ گئی ہے، کیونکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو انڈائریکٹلی مذاکرات ہوئے ہیں اس سے کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، اور خلیج عمان اور خلیج فارس کو ملانے والی اہم ترین جو بحری گزرگاہ آبن ہرمز، وہاں سے تیل کی سپلائی تیزی سے بحال ہو رہی ہے، جس سے عالمی منڈی میں تیل کی رسد بڑھ گئی ہے اور تیل کی سپلائی کا جو دباؤ تھا وہ کم ہو گیا. تو قیمتیں گرنے کے باوجود پاکستان میں ابھی تک اس کے اثرات نظر نہیں آتے. 2 ہفتے پہلے حکومت نے اچھی خاصی قیمت کم کی تھی، مگر اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اور قیمت گرے گی، لیکن پچھلے جمعے کو اس قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. لیکن اس بار توقع کی جا رہی ہے کہ جمعے کے روز پیٹرول کی قیمت میں کم از کم 50 سے 60 روپے کمی ہونے کا امکان ہے، اور تیل جو ہے وہ غالباً 250 روپے پر لیٹر پر دستیاب ہوگا. اب دوسری طرف جیٹ فیول کی قیمتوں میں کمی کے بعد جو جہازوں کے ڈومیسٹک کرائے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. تو ڈومیسٹک روٹ کے اوپر سب سے زیادہ کرایہ کوئٹہ سے اسلام آباد اور کراچی سے اسلام آباد روٹ پر بنتا ہے، اور یہ تقریباً 58,800 روپے کچھ بنتا ہے. لیکن حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پر عمل کرتے ہوئے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر عائد کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں 100% اضافہ کر دیا. کلائمیٹ سپورٹ لیوی $2.50 فی لیٹر سے بڑھا کر $5 فی لیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ اس اضافے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں $2.50 فی لیٹر کمی کی گئی ہے. تو اس شرح کے تحت پیٹرولیم لیوی $79.97 سے کم ہو کر $70.44 ہو گئی ہے. تو نئی لیوی جو ہے وہ 1 جولائی سے اپلیکیبل ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے یہ کس مد میں استعمال ہوتی ہے. آج تک کسی حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کلائمیٹ لیوی کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی جو آپ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پہ پیسہ وصول کرتے ہیں وہ کہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ IMF کی ڈیمانڈ تھی جو حکومت نے بہرحال اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اگلی خبر ذات جموں کشمیر کے حوالے سے ہے، جہاں پر حالیہ احتجاج اور طویل ہڑتال کے بعد اب حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں، اور دارالحکومت مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں تجارتی مراکز اور ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے. IG پولیس نے مظفر آباد کی مدینہ مارکیٹ کا دورہ کر کے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا. دکانیں کھل گئی ہیں. پیٹرول کی قلت اور موبائل انٹرنیٹ سروس کی جزوی معطلی کی وجہ سے شہریوں کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے. شوکت نواز میر کو گرفتاری کے دوران مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہاں پہ خون کی ندیاں بہہ گئی،
हॉलीवुड की फिल्म जैसा को मंजर था, यानी गोलियां चली और फिर शौकत मीर को गिरफ्तार किया गया और इसमें 12 मुल्कों की पुलिस ने हिस्सा लिया। यानी शौकत मीर जो है वो कोई बहुत बड़ा डॉन था जिस गिरफ्तारी के लिए कई सूबों की पुलिस ने एक्शन किया। तो ये एक फर्जी तखयली कहानी इंग्लैंड से लेके रावलाकोट तक दोहराई जा रही है। तो अब उनकी वीडियो जारी कर दी गई है। पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया तो बाकायदा उनकी वीडियो बनाई है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरफ्तारी के दौरान ना इनके साथ कोई बदतमीजी हुई है, न इनको घसीटा गया, न इनको थप्पड़ मारे गए हैं। वरना ऐसे शख्स को गिरफ्तार करते पुलिस ऐਵੇਂ ही 2-4 थप्पड़ लगा देती है। लेकिन उनको जहाँ से गिरफ्तार किया गया है, कोई जंगल है, कोई झाड़ियाँ है, वहाँ से उनको निकाला गया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो सही सलामत है, ना कोई सर मुंह पे ज़ख्म है। पुरसकून अंदाज में उन्हें पता चल गया कि पुलिस आ गई है, अब गिरफ्तार होना पड़ेगा, तो उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो जंगल में ऑपरेशन के दौरान अमल में लाई गई और ये जंगल जो है वो ज़िला मुजफ्फराबाद और बाग की दरमियानी हदूद में आता है और करीबी इलाके का नाम संगड़ पठियारा है। जो कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सोशल मीडिया है वो ये कह रहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी करीबी शख्स की मुखबरी के बायस हुई है और ये किसी घर की बेदी का काम है। लेकिन बहरहाल शौकत मीर की गिरफ्तारी के बाद तहरीक दम तोड़ चुकी है। रावलाकोट में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, तो अगले 2-4 रोज़ में ये मामला रैप अप होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने इसराइल को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया। इसराइल ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पर हमला करने का इरादा जाहिर किया। उनका मौक़िफ़ ये है, धमकी ये दी गई है कि अगर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने वालिद के जनाजे में शिरकत की तो इसराइल हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जा रहे हैं आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत करने के लिए। उनके साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हैं। हफ्ते के रोज़ ये तकरीबात शुरू होंगी। 4 जुलाई से ये रसूमात शुरू होगी और 9 जुलाई को उनकी तदफीन होगी। तेहरान से कुम तक जनाजा ले जाया जाएगा और गालिबन इराक भी से ले जाने का इरादा है। तो पाकिस्तानी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत इसराइल को वाज़ेह पैगाम है कि रोक सको तो रोक लो, और अगर हिम्मत है तो दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत के सरबराह की मौजूदगी में ईरान पर हमला करके दिखाओ। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है और गालिबन पाकिस्तानी वज़ीर की मौजूदगी आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए है। इसके अलावा शहबाज शरीफ इस जनाजे के बाद तुर्की भी जा रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका के हवाले से खबर ये कि ईरान को $3 अरब देने पर इत्तफाक हो गया। अरब टीवी ने दावा किया कि ईरान ने मुज़ाकरात में ये शर्त आयद की थी कि उन्हें उनके मुजमद असासों में से आधी रकम दे दी जाए। तो $12 अरब में से $6 अरब पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब $3 अरब जारी करने पर इत्तफाक हो गया। कतर के दारुल दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और यहाँ पर नायब वज़ीर ख़ारजा काज़म गरीबाबादी ने शिरकत की। उनके मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की निगरानी के लिए राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तफाक किया है। काज़म गरीबाबादी के मुताबिक कतरी हुकाम बशमूल मरकज़ी बैंक के अहदेदारों के साथ मुलाकातों में ईरान के मुजमद असासों में से इब्तदाई $6 अरब के एक हिस्से के इस्तेमाल के तरीक़ेकार पर भी बातचीत हुई और ये गालिबन वो $3 अरब हैं जिनके ऊपर उनकी बातचीत हुई है। तो अब ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरा जो है वो आयतुल्लाह खामनाई की जो तदफीन की रसूमात है उनके बाद ही की जाएगी। इस दौरान अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर बहरा अरब पर गिर कर तबाह हो गया और अमेरिकी फ़ौज का मौक़िफ़ ये कि हेलीकॉप्टर ने बहरा अरब के पानी पर लैंडिंग की और इस लैंडिंग के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। इसमें जो पायलट और दीगर अमला था उसको बहफाजत निकाल लिया गया है। भारतीय टीवी चैनलों की शामत आई हुई है। रोज़ उनका कोई ना कोई चैनल हैक हो जाता है। पिछले 24 घंटों में भारत का तीसरा बड़ा चैनल हैक हो गया और उनका एक न्यूज़ चैनल है सन टीवी नेटवर्क, उस पर भी किसी ने उसको हैक किया और उस पर पाकिस्तान का कौमी तराना चल गया है। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान टीवी 9 तेलुगु की नशियात में भी मुदाखलत हुई थी और पाकिस्तान का कौमी तराना नशर हुआ था। उसके बाद सन टीवी की नशियात के दौरान भी पाकिस्तान का कौमी तराना चला। तो पाकिस्तान के हैकर्स जो है वो इंडिया को खासा टफ टाइम दे रहे हैं और भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि
وہ پاکستانی ہیکر سے کیسے جان چھڑائیں۔ اگلی خبر یہ کہ تحریک انصاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک فیک ویڈیو کے اوپر اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا، ایک تو پڑھے لکھے نہیں، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے، اور تیسرا خان صاحب کو لیڈر سمجھتے ہیں، اور چوتھا ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ اور ان کی ایک خاتون رہنما جو سینیٹر کے عہدے پر پہنچی، جن کا نام شاندانہ گلزار ہے، تو انہوں نے پاکستان کے اندر 25واں گریڈ بھی ایجاد کر دیا۔ پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی کو رینکنگ ملتی ہے اس کے مطابق 25واں گریڈ نہیں ہوتا، لیکن شاندانہ گلزار کہتی ہے کہ جو ایم این اے ہے وہ 25واں گریڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ خیر وہ بیٹھے ایمبیسڈر بیٹھے اور مجھے کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں۔ مجھے بہت عجیب لگا، ایک ایمبیسڈر کی اوقات کا، یہ آپ کو ایک ایمبیسڈر نے کہا، سفیر نے، اس کی اوقات گریڈ 21 کی ہوگی، 22 کا تو فیڈرل سیکٹری ہوتا ہے، ایمبیسڈر سے اس سے لو ہوتا ہے۔ تو اس کی اوقات دیکھیں کہ ایک گریڈ 25 کے ایم این اے سے یہ بات کہہ رہی ہے، گریڈ 25 کے ایم این اے سے یہ بات کہہ رہی ہے، گریڈ 25 کے ایم این اے سے یہ بات کہہ رہی ہے، گریڈ 25 کے ایم این اے سے یہ بات کہہ رہی ہے، کس منہ سے؟ سو آئی سیڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا پروپوزیشن۔ وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ اینڈ جنرل فیض دے ہیو فالن آؤٹ ود خان اینڈ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ خان ول نو لانگ ود دا پرائم منسٹر۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ دوسرے محمود اچکزئی ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بیان کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر رہا ہے۔ آج پاکستان کا پرانا ایکس چیف جسٹس خود گواہ بنا ہے، قاضی فیض عیسیٰ، جس کے ہمارے ساتھ رشتے نہیں ہیں، جس پہ ہمارے کچھ الزامات ہیں۔ اس نے کل واضح طور پہ کہا کہ واقعی میں چیف جسٹس تھا، لیکن میں اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں تھا، پیچھے سے کچھ لوگ مجھے ہدایت دیتے تھے، اس کی مجبوری سے میں نے یہ آج جب چیف جسٹس یہ گواہی دیتا ہے کہ پیچھے سے لوگ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، پھر ان غریبوں کی کیا مجال۔ کل علیمہ خان نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس ویڈیو کے اوپر تبصرہ کیا، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک جعلی ویڈیو ہے۔ ان کی کسی جگہ پہ ان کا آکسفورڈ کے دورے کے دوران جو ایک انٹرویو تھا اس میں آواز ڈب کر کے، آج کل ٹیکنیک چینج ہو گئی ہے، تو وہ نشر کی گئی ہے۔ اگر قاضی فائز کو اپنے کسی فیل پر شرمندگی ہو تو اس کے لیے انہیں آکسفورڈ جا کر انٹرویو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے زبردستی فیصلے کرائے جاتے تھے۔ تو جسٹس قاضی فائز سے تحریک انصاف کا خدا واسطے کا بہر ہے، اور آج تک کسی بھی شخص نے جس نے عمران خان کے خلاف کوئی کیس چلایا یا پاکستان کی عدالت کے کسی اعلیٰ عہدے کی سربراہی کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے فیصلے کسی اور کی مرضی سے دیے، سوائے بھٹو صاحب کے کیس میں یہ بات سامنے آئی تھی جس میں جسٹس نسیم شاہ نے اعتراف کیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جائے۔ تو اس کے بعد نواز شریف کے کیس میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی۔ خان صاحب کا تو کیس ہی بڑا سیدھا سادہ، وہاں تو تحریک انصاف روز ججوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ان کی بے عزتی کر رہی ہوتی ہے۔ تو سابق چیف جسٹس قاضی فائز کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک پرانی ویڈیو کو غلط رنگ دے کر اور ڈبنگ کے ذریعے سوشل میڈیا پر وائرل کیے جانے کا جس طرح کا ریئیکشن پاکستان کی اپوزیشن لیڈر کے سربراہ یعنی محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں جس ویڈیو کے اوپر بیان دے رہا ہوں، تبصرہ دے رہا ہوں، وہ جعلی ہے۔ چلے علیمہ خان تو عورت ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں، یا محمود اچکزئی کا حال دیکھ لیں آپ۔ تو یہ دوسروں کو کہتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، خود ان کا حال بھی ان سے زیادہ برا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ لاہور میں تیسری چھت گر گئی ہے۔ 2 روز قبل کہانا میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی تھی، اور وہ ٹیوشن سینٹر کی جو مالکہ اس کا بیان بھی سامنے آیا، جس نے بتایا کہ وہ بچوں سے 200-300 روپے فیس لیتی تھی اور انہیں ابتدائی تعلیم دیتی تھی، قرآنی قاعدہ پڑھاتی تھی، پریپ کی تیاری کراتی تھی، اور اسی کمائی سے وہ اپنے گھر کی چھت کی مرمت کرا رہی تھی۔ اور چونکہ موسم آگے زیادہ خراب آنے والا ہے تو چھت کی تعمیر کے دوران یا معائنے کے دوران وہ چھت گر گئی، جس میں 14 بچوں کی موت واقعہ ہو گئی۔ یہ خاتون خود بھی زخمی ہے، اس کے بچے بھی زخمی ہیں۔ تو پولیس نے ان کے اوپر مقدمہ درج نہیں کیا، ان کے شوہر اور دیور کو گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن خاتون کو شامل تفتیش کیے جانے کا امکان ہے۔ آج 2 واقعات ہوئے ہیں اور لاہور میں اب تک 24 گھنٹوں کے دوران 3 چھتیں گر چکی ہیں، اور تینوں میں جو بنیادی معاملہ ہے وہ ریکنسٹرکشن کا ہے۔ لاہور کے علاقے بھگوان پورہ میں اسکول کی توسیع کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، جس میں 1 بچہ جاں بحق ہے اور 5 بچے زخمی ہیں۔ یہاں پہ سمر کیمپ لگا ہوا تھا، 250 بچہ یہاں پڑھ رہا تھا۔ تو حادثہ اسکول کی نئی خریدی گئی عمارت پر کچا لینٹر ڈالنے کے دوران پیش آیا۔
تو جہاں بھگ بچے کی عمر 12 سال بتائی جاتی ہے، نام ابو بکر ہے۔ وزیر تعلیم نے غیر قانونی سمر کیمپ لگانے کا نوٹس لیا اور ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی سے رپورٹ مانگ لی ہے، اور اسکول مالک کے خلاف FIR کی درخواست دے کر اسکول کو سیل کر دیا گیا۔ پھر رائیونڈ روڈ پہ ایک مکان کی چھت گر گئی۔ یہ چھت بھی TR کی، یعنی جس طرح کی چھت کانا میں تھی اس طرح کی بنائی گئی تھی۔ اس چھت کے اوپر بچے کھیل رہے تھے اور نیچے ایک فیملی تھی جو کہ حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ 13 سالہ بچی اس میں جاں بحق ہو گئی ہے، اس کی والدہ اور 2 اور بچیاں زخمی ہیں۔ تو اب لاہور کے یہ علاقے آپ دیکھیں، کہانا، باغبان پورہ اور رائیونڈ روڈ تو خیر اگر وہ جاتی عمرہ کی طرف جاتا ہے تو وہ اشرافیہ کا علاقہ ہے، لیکن اگر وہ پرانا رائیونڈ روڈ ہے تو پھر وہ غریبوں کا علاقہ ہے۔ تو کانا اور بھگوان پورہ یہ آلریڈی لوور مڈل کلاس لوگوں کی لوکیلٹیز ہیں۔ تو لگتا ہے کہ پنجاب خاص کر لاہور کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے، تو جو پرانے مکانات ہیں یا گھر ہیں شاید وہ اپنی قسم کرسی کی تاب نہ لاتے ہوئے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی مکان بھی خود کو غریب سمجھنا شروع ہو گئے کہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی سڑکیں، بڑے بڑے پل بن رہے ہیں، لاکھوں اربوں روپے ان پر خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی غریب کی چھت پکی نہیں کرائی جا رہی۔ تو میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کو لاہور میں تمام کچی وادیوں کا سروے کرانا چاہیے، اور جن گھروں کی چھتیں خراب ہیں، کچی ہیں، مٹی کی بنی ہوئی ہیں یا وہ TR کی بنی ہوئی ہے، ان کے لیے فائنینشیل ایڈ دینی چاہیے۔ وہ اس طرح کے بہت سے کام کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوگی۔ اس کے علاوہ جیل اصلاحات پر ایک نیشنل کانفرنس ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی وہاں موجود تھے، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے جیل میں قید کے حوالے سے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس فورم پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، میں نے جیل کاٹی ہے، جیل کاٹ کر جو دیکھا پھر اس کی اصلاحات کی ہیں۔ ایک روز جیل میں تھی تو شوگر کم ہو گئی تھی، مدد کے لیے چلائی لیکن کوئی نہ آیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک گڑ والی بوتل تھی وہ بھی گر گئی، مجھے ٹوٹی ہوئی بوتل سے گڑ کھانا پڑا جس میں کانچ شامل تھا۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے بتایا کہ جیل ان کے لیے اس لیے بھی یادگار ہے کہ وہ ان کے والد جیل میں تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو آخری وقت میں وہ اپنی والدہ کو نہ دیکھ سکیں۔ آج ان کی سالگرہ ہے۔ ان کی والدہ کہتی تھی جس تن لاگے سوتن جانے، تو جو مجھ پر گزری ہے ان کو دیکھ کر جیل ریفارمز کیے۔ اس دوران جب مریم نواز تقریر کر رہی تھی تو سہیل افریدی صاحب نے سر پکڑا اور وہ سو گئے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں، بڑا ڈس انٹرسٹ تھا۔ سہیل افریدی نے اس تقریب میں اردو میں خطاب کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کو اردو بولنی نہیں آتی، انگریزی ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے، تو کافی غلطی انہوں نے کی اور ان کو زیادہ رسپانس بھی نظر نہیں آیا۔ واضح طور پر وہ آئسولیٹڈ نظر آئے، اور وہ خود بھی مریم نواز کی تقریر کے دوران جس طرح کا جیسچر دے رہے تھے اس سے لگتا یہ تھا کہ وہ مجبوری کے باعث اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جیل اصلاحات سے متعلق ڈاکومنٹریز بھی دکھائی گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردوں کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے۔